بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ ثلاثی مزید فی دو طرح کی ہوتی ہے، ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل، اور ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے 9 باب ہیں اور وہ یہ ہیں۔ یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ مادہ کسے بولتے ہیں۔ مادہ اور حروف اصلی ایک ہی چیز ہے، حروف اصلی یا مادہ یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی وہ حروف بنیادی حروف کے جن سے کوئی کلمہ بنتا ہے۔ تو اگر ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں مادے کے علاوہ کوئی زائد حرف ہے، یعنی حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف ہے، تو اس کو مزید فی بولتے ہیں، اور اگر مادے کے علاوہ کوئی زائد حرف نہیں ہے تو اس کو مجرد بولتے ہیں۔ مجرد معنی خالی، کیونکہ وہ مزید زائد الفاظ سے خالی ہوتا ہے، صرف مادہ ہی اس میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو مجرد کہہ دیتے ہیں۔ اب اگر مادہ ثلاثی ہے تو ثلاثی مزید فی بولیں گے، مادہ رباعی ہے تو رباعی مزید فی بولیں گے۔ مزید معنی بڑھایا گیا، فی ہی معنی اس میں، یعنی اس میں بڑھایا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے مادے میں کچھ حروف بڑھائے گئے ہیں۔ تو مزید فی دو طرح کی ہوتی ہے۔ مزید فی ثلاثی، یہاں ثلاثی کی بات چل رہی ہے، میں نے رباعی کا بھی ساتھ ساتھ بتا دیا۔ قاعدہ یہی ہے کہ اگر پہچاننے کا معیار یہ ہے کہ ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے کو دیکھیں گے اور کسی صیغے کو نہیں دیکھیں گے، سمجھ گئے؟ تو اگر اس میں مادے کے علاوہ کوئی زائد حرف ہے تو اس کو مزید فی بولیں گے، اور اگر مادے کے علاوہ کوئی زائد حرف نہیں ہے تو اس کو مزید فی نہیں بولیں گے بلکہ مجرد بولیں گے۔ اور اگر مادہ ثلاثی ہے تو ثلاثی مجرد، مادہ رباعی ہے تو رباعی مجرد۔ پھر ثلاثی مزید فی کی بھی دو قسمیں ہیں، بے حمزہ وصل اور با حمزہ وصل۔ با کا مطلب ساتھ، بے کا مطلب یعنی بے کا مطلب نہ ہونا۔ بے حمزہ وصل جس میں حمزہ وصل نہیں ہے، اور با حمزہ وصل جس میں حمزہ وصل ہے۔ حمزہ وصل وہ حمزہ ہے کہ جو دو کلموں کے درمیان آتا ہے تو گر جاتا ہے۔ اصل میں ساکن حرف سے ابتدا نہیں ہو سکتی، ساکن حرف سے ابتدا نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو لایا جاتا ہے۔ اور خیر اس کے اوپر مزید جو اس کی بحث یہ بعد میں ہم کریں گے۔ اس وقت جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ گردانے ہمارا اصلی موضوع ہے، ہم اسی موضوع پر رہیں گے۔ تو ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل جو ہے اس کے 9 باب ہیں، اور وہ یہ ہیں گویا کہ ٹھیک ہے بس 9 قسمیں ہو جائیں گی۔ باب کا مطلب قسمیں، یہاں پر ہر وقت باب کا مطلب قسمیں نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر افتعال جیسے اجتناب، استفعال جیسے استنصار، انفعال جیسے انفطار، افعلال جیسے احمرار، افعیلال جیسے ادہیمام، 5واں۔ چھٹا افعیال جیسے اخشیشان، 7واں افعوال جیسے اجلواز، 8واں افاعل جیسے الثاقل، افعل جیسے الطاہر۔ یہ 9 ہو گئے۔ تنبیہ: ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی کل ابواب کی گردانوں میں اس میں مفعول ہی اس میں ظرف کے معنی دیتا ہے، اور ان میں اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل نہیں آئے گا۔ یہاں 2 باتیں ہیں تنبیہ میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجرد کے علاوہ یعنی مزید فی میں اس میں مفعول ہی کے وزن پہ اس میں ظرف آتا ہے، الگ سے کوئی وزن اس کا نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مزید فی کی گردانوں میں اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل کے صیغے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا باب ہے افتعال جیسے اجتناب، اس کا افتعال جیسے اجتناب، اس کا حروف اصلی کیا ہوں گے؟ اجتناب، افتعال، اجتناب۔ دیکھو فا کی جگہ پر کیا آ رہا ہے؟ جیم۔ عین کی جگہ پر کیا آ رہا ہے؟ نون۔ لام کی جگہ پر کیا آ رہا ہے؟ با۔ افتعال اجتناب، جیم نون با اس کے حروف اصلی ہیں، مادہ ہے۔ سر پہ صغیر
اجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب واجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب الامر منه اجتنب والنهی عنه لا تجتنب. دیکھو میں نے پڑھا ہے وجتنب، حالانکہ کتاب میں کیا لکھا ہے واجتنب. ابھی میں نے بتایا کہ حمزہ وصل وہ ہوتا ہے کہ جب دو کلموں کے درمیان میں آ جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے. اب دیکھو یہ واو اور جیم کے درمیان میں آیا تو گر جائے گا، وجتنب پڑھیں گے. لیکن اگر میں واو پڑھ کے رک جاؤں پھر میں شروع کروں تو وجتنب نہیں پڑھوں گا بلکہ واجتنب پڑھوں گا، کیونکہ حمزہ وصل کو لایا جاتا ہے. اصل مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ابتدا بالسکون لازم نہ ہے. ساکن حرف سے ہم کیونکہ پڑھ نہیں سکتے ہیں کسی کلمے کو، اس لیے حمزہ وصل کو لے کر آتے ہیں. خیر یہ آگے کی بحث ہے. تو جب ہم اس کو واو کو اگر اس سے جوڑیں گے، واو کیونکہ کلمے کا حصہ نہیں ہے اور کے معنی دے رہا ہے، بس اس کو اگر ہم جوڑیں گے تو وجتنب پڑھیں گے، اور اگر نہیں جوڑیں گے تو واجتنب بھی پڑھ سکتے ہیں. عرب اس کو اس طریقے سے ہی پڑھتے ہیں، عرب سے ایسے ہی سنا گیا ہے. اجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب واجتنب یجتنب اجتنابا فذاك مجتنب الامر منه اجتنب والنهي عنه لا تجتنب الظرف منه مجتنب. سمجھ گئے؟ اس میں مفعول کے وزن پر ہی اس میں ظرف آتا ہے، انہوں نے اس میں لکھا نہیں ہے. مصادر اس کے ہیں الاقتناص شکار کرنا، اقتنص یقتنص اقتناصا فهو مقتنص واقتنص نہیں واقتنص یقتنص اقتناصا فذاك مقتنص الامر منه اقتنص والنهي عنه لا تقتنص. دوسرا مصدر ہے الاعتزال یکسو ہونا، کونے پہ ہو جانا، الگ ہو جانا. اعتزل يعتزل اعتزالا فهو معتزل واعتزل 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 نہیں واعتزل واعتزل يعتزل اعتزالا فذاك معتزل الامر منه اعتزل والنهي عنه لا تعتزل الظرف منه معتزل. اگلا مظہر الاحتمال احتمل يحتمل احتمالا فهو محتمل واحتمل يحتمل احتمالا فذاك محتمل الامر منه احتمل والنهي عنه لا تحتمل الظرف منه محتمل. یا میں نے دوسرے طریقے سے بھی پڑھ کے بتا دیا کہ واحتمل یا واحتمل یا واحتمل دونوں پڑھ سکتے ہیں. اصل صیغہ جو ہے وہ احتمل ہے، لیکن کیونکہ ہم اس کو واو کے ساتھ جوڑ رہے ہیں گردان کا جو ہے گردان کی ترتیب باقی رکھنے کے لیے، تو واحتمل پڑھیں گے کیونکہ حمزہ وصل دو کلموں کے درمیان آ جاتا ہے تو یہ گر جاتا ہے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. جیسے واللہ پڑھتے ہیں، واللہ اس کو واللہ نہیں پڑھتے، واللہ واللہ نہیں پڑھیں گے، واللہ گر گیا. تو ایک چیز اس میں اب یہاں سے یہ ایک مشق کرنا سیکھ لو کہ حروف اصلی تمہیں نکالنے آ جائیں. اس میں حروف اصلی کیا ہے الاقتناص میں؟ قاف نون صاد. اب یہ دیکھتے رہنا کیسے میں نے نکالا ہے. الاعتزال میں عین زال لام فوراً. الاحتمال میں ہا میم لام. افتعال کے وزن پر ایک طرف افتعال کا وزن رکھو اور دوسری طرف اس مصدر کو رکھ دو، دیکھتے جاؤ فا کی جگہ پر کیا ہے، عین کی جگہ پر کیا ہے، لام کی جگہ پر کیا ہے، نکلتا جائے گا. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنا ہو گیا؟ 8 منٹ صحیح.